پر کھا دی گئی، ایک کو پکڑا پھینکا، دوسرے کو پکڑا پھینکا، تیسرے کو پکڑا پھینکا۔ ایمان نامعلوم کتنا پختہ ہوا کرتا ہے، ایک مرتبہ جب آ جائے پھر ہزار کوئی جتن کرتا ہے، ایمان جاتا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی مہربانی، ایک ایک کر کے سب کو، سارے شہید ہو گئے، آگ میں جل گئے، کوئی ایک بھی کلمہ سے واپس نہ آیا، ایمان سے واپس نہ آیا۔ ایک عورت تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے سینے سے چھاتی سے لگا ہوا، جب ماں چھلانگ لگانے کا اچانک ہچکچائی۔ مسلم شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ جب وہ ہچکچاتی ہے بچہ بول کہتا اماں صبر کرو جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو سچائی پر ہے۔ ماں نے بھی چھلانگ لگا دی، بچے سمیت چھلانگ لگا دی۔ اب اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، شرط ہے مومن ہو، مرد ہو یا عورت، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، طیب و طاہر زندگی دیتے ہیں، دنیا بھی پاکیزہ، قبر بھی پاکیزہ، آخرت بھی پاکیزہ۔ دنیا میں تو پاکیزہ ایمان لے گئے، ہزار کوشش کی لیکن ان کا ایمان کو لوٹ نہ سکا، دولت دی، دھمکی دی، آگ پہ جلا دیا لیکن ان کے ایمان کو کوئی فرق نہ آیا۔ اور قبر میں ان پہ جو اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی عبداللہ اس بچے کا نام تھا، یہ شہید ہو گیا پہلی امتوں کا۔ اسے پھر دفن کر دیا نجران کے علاقے میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس شہر کی کھدائی کرتے کرتے اس بچے کی قبر کو کھود دیا، غلطی سے بچے کی قبر کئی سو سال بعد دیکھا، جہاں تیر لگا تھا بچے کا وہاں ہاتھ اور بڑے آرام سے سویا ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ اللہ ہم فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، ہم اسے طیب و طاہر زندگی دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہے، قبر میں بھی پاکیزہ زندگی ہے۔ اب کئی سو سال کے بعد یہاں اس کا ہاتھ ہے کن پٹی پہ اور وہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں لوگوں نے اس کے ہاتھ کو سیدھا کیا، کئی سو سال بعد خون جاری ہو گیا۔ خون مردوں میں جاری نہیں ہوتا، خون زندوں میں جاری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے رب کے پاس، وہ رزق کھاتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ یہ کیسے سعید لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں آ جاتے ہیں، ایمان کی حالت میں dنیا سے جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی اور طرح کی ہے، ان کی موت بھی اور طرح کی ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام دیکھیے کہ کیا وہ آدمی جو ساری رات نفل پڑھتا رہے اور وہ آدمی جو ساری رات گناہ کرتا ہے کیا برابر ہے؟ رب کہتا ہے نہیں، ساء ما یحکمون، جو برابر کہتا ہے برا فیصلہ کر رہا ہے۔ میری بارگاہ میں آنے والا اور مجھ سے ناراض کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آئیے، ہمارے پاس ہمت تو نہیں، طاقت تو نہیں، لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو رات تجھے یاد کرتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے جو رات تجھے راضی کرتے ہیں۔ آج جو تجھے راضی کرتا ہے کل پھر تو اسے راضی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا انعام، اللہ نے کرم فرمایا کہ اس بچے کو کئی سو سال بعد اسے تازہ پاکیزہ زندگی ملی ہوئی ہے اور اس سے خون کا فوارہ جاری۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ حضرت وہ بچہ نکل گیا، اس کے خون بھی نکل رہا ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے اس کو اسی طرح سپرد خاک کر دو، مت چھیڑو اسے، یہ رب کے راز ہے، انہیں اسی طرح سپرد خاک کر دو۔ تو یہ ہمارا دین و ایمان ہے۔ آئیے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے رب رب کرتا ہے، رب اسے پاکیزہ زندگی دیتا ہے، اور جسے رب پاکیزہ زندگی دیتا ہے وہ دنیا جہاں کی نعمتیں لے جایا کرتا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار کے چچا جن کی گونج تھی اسد اللہ واسد رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، یہ شیر خدا اور شیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گونجتا ہے۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں اور یہ شہادت آ جاتی ہے، وہیں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ گنج شہداء احد میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب 46 سال کے بعد، 40 اور 46 سال کے بعد پانی آیا، پانی بارشیں زیادہ ہوئی، پانی وہاں سے گزرا، قبر کھل گئی۔ یہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ کچھ قبریں بیٹھ گئی، کچھ قبریں کھل گئی، ان کی قبر بیٹھ گئی یا کھل گئی، اب اس کو مٹی اٹھا کے صحیح کیا جا رہا ہے۔ اب جب 46 سال کے بعد ان کے جسم کو نکال گیا تو بالکل تر و تازہ ہے جیسے آج ہی آرام کر رہے ہیں۔ موطا امام مالک جو بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اس موطا امام مالک میں 46 سال کے بعد جب آپ کے جسم کو نکالا جاتا ہے، غلطی سے وہ کسی مارنے والا قبر کھود رہا تھا، غلطی سے وہ کسی آپ کی ایڑی پہ جا لگی، 46 سال بعد بھی وہاں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایمان والے، زندگی چند روزہ ہے، آپ اور میں سب نے مر جانا ہے، کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی نیلی چھت والے کو راضی کر جاتا ہے، اللہ کو راضی کر جاتا ہے، اپنی راتیں رب کو یاد کرتے ہوئے دن رب تعالیٰ کے قیام میں گزار دیتا ہے، عبادت و بندگی میں گزار دیتا ہے۔ ہاں جب وہ موت کا وقت آئے گا پھر موت اسے مار نہیں سکے گی، اللہ تعالیٰ سے حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ علم پڑھ لیا، پھر اس کے بعد کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے، کہیں کوئی اللہ والا مل جائے۔ انہیں ایک اللہ والے کی شکل خواب میں دکھائی گئی، وہ خواب میں ہی فریفتہ ہوئے، تلاش کرتے کرتے چلے گئے انڈیا میں برہان پور، وہاں انہیں سید نعمان رحمت اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات ہو گئی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کے خلیفہ تھے، دل و جان سے ان پر قربان ہو گئے۔ اب وہ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ اب کچھ عرصہ کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے ان کو طلب کیا، ان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت نعمان نے ان کو حضرت مجدد الفسانی کے پاس بھیجا، 3 سال تک آپ کے پاس رہے۔ آپ نے کیا دیا کیا لیا یہ دینے والا جانے، لینے والا جانے، کیسے تربیت کی، کیسے اللہ اللہ سکھایا، کیا انہیں بتایا، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، وہ سیکھتے رہے۔ 3 سال کے بعد آپ نے انہیں اجازت دے دی، اب وہ برہان پور آ گئے۔ جب وہ برہان پور آ گئے حضرت مجدد الفسانی کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے 20-30 سال بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اب اتفاق سے 300 سال بعد برساتی نالا پاس سے گزرتا تھا اور وہ آپ کی قبر کی طرف مار کرنے لگا، قبر آپ کی ضائع ہونے لگی، تو کسی اللہ والے کو خواب میں ملتے ہیں، فرمایا میری قبر برساتی نالے کے خطرے میں آ گئی ہے، مجھے منتقل کر دو، کہیں اور دفن کر دو۔ اس نے چند آدمیوں سے اور مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا، حکومت کے پاس چل گئے، انڈیا کی حکومت کے پاس، اس سے کہا ایسے ہم بزرگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے کو بزرگ ہیں۔ پہلے تو اجازت نہیں دی، پھر اجازت دے دی۔ 300 سال بعد لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، جسم بھی اسی طرح ہے، کفن بھی اسی طرح ہے اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، یہ دنیا بھی پاکیزہ ہے، آخرت بھی پاکیزہ ہے۔ اور جس کا دن عبادت میں گزرے، جس کی رات تلاوت قرآن میں گزرے، جس کی رات بندگی کرتے گزرے، 5 وقت نمازیں وقت پہ پڑھتا رہے، عبادت و ریاضت کرتا رہے، اگر اللہ اسے مرنے کے بعد عزت دیتا ہے، اس میں میرا اور تیرا کیا جاتا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، اللہ اپنوں کو نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں کبھی خطرہ پیدا ہوا۔ دینے والا جب اللہ ہو پھر اس کے خزانوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔
حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ مجد الفسانی کے ایک اور نیازمند حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کو جو کچھ دینا تھا دینے کے بعد آپ نے ان کو لاہور بھیج دیا. میانی صاحب کے قبرستان میں وہ سپرد خاک ہیں. پہلے بڑا احاطہ تھا، بہرحال وہاں ہے. تو پہلے یہ قبرستان بھی چھوٹا تھا. حضرت شاہ ابو الخیر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار مجدد پاک کی اولاد میں سے تھے، وہ آئے اور لاہور آئے. ایک دن کہنے لگے چلو ہمارے بڑے حضرت 8ویں دادا ان کے خلیفہ ہیں یہاں قبرستان میں، ان کے جا کے فاتحہ پڑھتے. ایک تانگا لیا، اس وقت تانگے ہی تھے، تانگے پہ چلے. کہنے لگے ہمیں لے چلو. اب تانگا چوبرجی کے پاس پہنچا تو آگے جان لگا تو آپ کہنے لگے ارے تم کدھر جا رہے ہو؟ جی میں صحیح جا رہا ہوں. اور حضرت تو ادھر کھڑے کہتے شہزادے میں تو ادھر کھڑا ہوں، تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد تانگے کہنے لگے مجھے غلطی لگ گئی ہے، واپس آیا پھر وہیں سے گیا. آپ خوش ہو گئے، فرمایا ہاں اب ٹھیک جگہ پہ جا رہے ہو. تو ایمان والے اگر ایمان پکا ہو، اللہ کو یاد کیا ہو، زندگی بیکار نہ گزاری ہو، رب کو یاد کرتے کرتے گزاری ہو، ایک نماز ضائع نہ ہوئی ہو، ایک روزہ ضائع نہ ہوئی ہو، ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا ہو، تسبیح کی ہو، مناجات کی ہو، رب کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، ہمیشہ فرما برداری کرتا رہو، پھر بھی اپنے آپ کو سب سے گناہگار کہتا رہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں عزتیں دے تو تیرا میرا کیا جاتا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو خوب نواز دیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے. جو اس کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت، کوئی شرط نہیں، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. ایک اللہ والے ساری زندگی پروردگار کو یاد کرتے رہے، نمازیں پڑھتے، عبادت اور ریاضت کرتے رہے. دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے. آخری وقت آ گیا، نماز کی نیت باندھنے لگے تو ملک الموت نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا. انسان کوئی نیک ہو یا بد ہو، مرتے وقت ہر ایک کو فرشتے نظر آئیں گے. نیک کو اچھی شکل میں نظر آئیں گے اور کافر و منافق کو وہ ذرا غلط شکل میں نظر آئیں گے، غلط سے مراد خوفناک شکل میں نظر آئیں گے. بہرحال یہ اللہ والے نماز کی نیت باندھنے لگے، نماز پڑھنے لگے تو ملک الموت نظر آ گئے جان نکالنے کے لیے. چل کے کیف انک عبد مامور وانا عبد مامور، وہ ٹھہر جا، تو بھی اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بھیجا ہوں. ایک اللہ نے تجھے حکم دیا، ایک مجھے حکم دیا ہے. اگر تو نے حکم پورا کر دیا میرا حکم رہ جائے گا، اور اگر میں نے حکم اللہ کا پورا کر دیا تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. رب نے تجھے جان نکالنے کا کہا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا کہا ہے. وقت نماز کا ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے پھر میری جان نکال لینا. نماز پڑھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو اللہ کو پیارے ہو جاتے. جسے اللہ نماز کی حالت میں نماز سے سلام پھیرتے ہی اپنے پاس بلا لے، اس جیسا سعید کون ہوگا؟ اس جیسا نیک کون ہوگا؟ کہتے جو عمل کرتے کرتے دنیا سے جاؤ، قیامت کو وہی عمل کرتے کرتے اٹھو گے. گویا جو آج نماز پڑھتے جا رہا ہے قیامت تک سجدے میں سجدے ہی کیا جا رہا ہوگا. اللہ اس کی قبر کو منور کرتا ہے، اللہ اس کی رحمت منور. یہ عارضی زندگی ہے، بلبلے کی طرح پتہ نہیں ہے کب بلبلا ختم انسان کیا پتہ چلتا ہے. بڑے بڑے کروفر والے آئے، بڑے بڑے زور والے آئے، بڑے بڑے پیسے اور طاقت والے آئے، لیکن اس دنیا میں کسی کے پاؤں نہ جم سکے. اور بلکہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، دنیا وقت آیا وہ بھی چلے گئے ہیں. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب نے چلے جانا ہے. آئیے اس وقت سے پہلے کہ کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آج فلاں حاجی صاحب چودھری صاحب چلے گئے، اس سے پہلے رب کو راضی کر لیجئے. رب کے راضی کرنے کا ایک ایک طریقہ ہے کہ اس کے مصطفیٰ کو راضی کرنے کا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے طریقے پہ چلا جائے، سرکار کی سنت کو اپنایا جائے. جو اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتا ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی کرتا ہے. مومن ادھر ادھر مت دیکھ، کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی حیثیت ہے. ہماری جس کے ساتھ بھی تابع داری ہے، فرما برداری ہے، ہم جس سے محبت کرتے سب مشروط ہے.
اگر ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے پیروی کرتے ہیں تو مشروط ہے، غیر مشروط فرما برداری صرف آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی ہے، باقی جس کی فرما برداری کریں گے نبی کی فرما برداری سے مشروط فرما برداری ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس وقت تک ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم کا غلام نہیں بن جاتا ہے۔ ہاں جو نبی کا غلام آ جائے ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں ان کا اجر عطا فرمائیں گے جو وہ کرتے تھے اس کا احسن، جو وہ کیا کرتے تھے نیک عمل کرتے تھے ان کا ہم انہیں اجر عطا کریں گے۔ آئیے اجر دینے والا اللہ ہو، وعدہ بھی وہ کرے میں دوں گا اجر، تو اس کا اجر کیوں نہ لے، اس کے نیک اور صالح بندے بن جائیں۔ نیک اور صالح یہ ہے وہی کام کرے جو ہمارے آقا نے کیا ہے، وہی کام کرے جو ہمارے آقا مولا نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ کر ہزار ریاضت و مجاہدہ کیا جائے کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار صرف سنت مصطفیٰ کا ہے جو نبی کے قدم پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سے 1000 سال زندگی کا عبادت ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم کی سچی غلامی کا کیف عطا فرمائے۔